ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ 15 تاریخ سے ایس سی او اجلاس کی شروعات ہونے والی ہے، انوگریشن ہے 15 تاریخ کو، اور اسی دن تحریک انصاف نے ڈی چوک پہ پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اور وہ کسی طور کے اوپر اپنے پروٹیسٹ کو ڈیلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جو پاکستان کا امیج ہے وہ کتنا ڈیمیج ہوگا اگر یہ پروٹیسٹ کی کال واپس نہیں لی جاتی، اور پورے انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کا کیا میسج جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پرنسپل تو بالکل یہ پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے، خاص کر ان دنوں میں جبکہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج، پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ وقار، گڈ نیم، یہ سارا انوالوڈ ہے۔ ایس سی او کا سمٹ کوئی چھوٹی سمٹ جو ہے کوئی چھوٹی ایونٹ نہیں ہے۔ کتنے ممالک کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، 4 نیوکلیر پاورز ہیں، انڈیا، پاکستان، رشیا اور چائنا، اور اس کے بعد سینٹرل ایشین ریپبلکس کے کافی جو ٹاپ ڈگنیٹریز ہیں، ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں، ان کی اپنے ساتھ سپورٹنگ ڈیلیگیشنز ہیں جو آ رہے ہیں 2 دن کے لیے۔ تو یہ بالکل ایک مائل سٹون اور ایک میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ ہم کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ہم فل ٹائم ممبر ہیں، تو لہٰذا اکنامک کوآپریشن ہو گیا، سیکورٹی کوآپریشن ہو گیا، ریجنل کوآپریشن کے اور معاملات، اسمگلنگ، ٹریڈ، انرجی، بڑے اس میں اینٹی ٹیررزم کوآپریشن، بہت کچھ انوالوڈ ہے اس میں، تو لہذا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جو 15 اکتوبر کا اعلان کیا ہے، ان پرنسپل نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل یہ ایسے حالات میں سب کو ایک یونائٹڈ ہو کے پاکستان کی گریٹر کاز کے لیے سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے آپ کی جو بھی آپ کے سیاسی اختلافات ہوں، جو بھی آپ کی سیاسی دشمنیاں بھی ہوں، تو پھر بھی چند دنوں کے لیے اس کو روک لینا چاہیے۔ They should be put on hold for a few days۔ ٹھیک ہے، جب یہ سمٹ ختم ہو جائے تو آپ پھر 17-18 کو موڈ بنے، آپ پھر اعلان کر دیں، آپ اسلام آباد پہ جو آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، دھرنا دینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے کو ریزالو ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ اپنا دھمکیاں دیں اور پورا سوشل میڈیا پہ اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ تیاری کریں، اور پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اس وقت پورا فوج کے کنٹرول میں ہے، رینجرز ہیں، ایف سی والے ہیں، پولیس والے ہیں، اور ایک ایک انچ جو ہے، ایک ایک چپا جس کو کہتے ہیں نا اسلام آباد کا اور اس کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں، وہ اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول ملٹری، سارے وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، بیکاز ایونٹ ایسا ہے کہ آپ چانس نہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان کی عزت کا اور وقار کا معاملہ جس میں نے پہلے کہا، تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یا تو وہ اس کو موخر کر دیں، 18 کے بعد لے جائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو دیکھیں، ابھی 3 دن پہلے انٹیریئر منسٹر گئے ہیں پشاور، اور سی ایم کے پی کے ساتھ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے منظور پشتین اور ان کے لوگ جن کو ہم نے بین کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا ایز اے موومنٹ جو بھی ان کا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اور پھر ایک لائحہ عمل بنایا گیا کہ کیسے پرامن طریقے سے پشتون یہ جو قبائلی جرگہ ہے یہ کیسے اس کو منعقد کیا جائے گا، جس میں کوئی پاکستان کے خلاف نعرے نہیں ہوں گے، فوج کے خلاف نعرے نہیں ہوں گے، اور پرو افغانستان یا پرو پشتونستان اس قسم کی نیریٹو جو ہے وہ نہیں بولے جائے۔ تو دیکھیں نا، آفٹر آل انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں، تو پھر آپس میں بات چیت کا کے ذریعے ایک راستہ نکالا گیا، انگریزی میں کہتے ہیں ایمیکل وے، ایک خوش اسلوبی سے ایک مسئلے کو حل کرنا۔ یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں، جن کے پاس اس وقت پوری طاقت ہے اور پوری نمائندگی ہے as far as the federal government is concerned، ان کے یہ پرویو میں آتا ہے، ان کی ڈومین میں ہے کہ بھائی وہ جا کے پی ٹی آئی والوں سے بات کریں، ان کی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا ایسی بات ہو سکتی ہے جو کہ ہم مل بیٹھ کے، آفٹر آل وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس والی جو پبلک پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اس میں بھی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں جا کے ایک جب پاکستان کی عزت کا معاملہ، بھائی اس سے بیٹھ کے بات کریں کہ جناب کہاں پہ آپ کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے، وی کین ہیلپ یو آؤٹ، تاکہ یہ معاملہ جو ہے فار دا ٹائم بینگ تو جو ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ اور وہ یہی ہے جو کل میں سن رہا تھا ان کو، کیا ان کا نام ہے جی، اپنا عمر ایوب صاحب،
کہ جناب ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ ہو گئے یا ان کے لائر ہو گئے یا ان کی ایک بہن ہے اپنا علیمہ خان صاحب عمران خان کی اور جو ملنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو پھر سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہے کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ شکوک و شبہات کریٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے وہ لوگ بھی وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک بڑا اپسیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور وہ اسی سمٹ کے موڈ میں نہیں ہے جس سے کہ روایتی طور پر ہونا چاہیے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں ایسے وقت پہ اپنے اختلافات کو بھول جائیں تو ان سے بات کریں کہ جناب تو اس کے ان کی کسی کی ملاقات کرا دے بھائی ان کی سسٹر کی ملاقات کرا دے یا ان کے کوئی لائر سے ملاقات کرا دے آفٹر آل 6 دن پہلے تک تو لائر بھی مل رہے تھے سارے مل رہے تھے اور ایک معاملہ چل رہا تھا آگے تو لہٰذا میں سمجھتا ہے اس کو ایک خوش خوبی سے اس کو ریزالو کرنا چاہیے آج اور کل یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آفٹر آل پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب پی ایم ایل این گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل ہے اپنا ایڈوائزر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے اور لوگ ہو گئے بھائی آپ لوگ کس لیے آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں جب ایسے وقت آتا ہے جب ایک پولیٹیکل کو ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے آپ کا کام ہے کہ آپ بیچ میں آئیں اور اس میں معاملے کو ریزالو کریں تو پاکستان کے انٹرسٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی ایک حل ہے اگر یہ پشاور میں 3 دن پہلے انہوں نے حل نکالا ہے تو یہاں کیوں نہیں حل نکال سکتے یہ تو بہت گریٹر کاز ہے ایس سی او سمٹ کا اپنا اچھے طریقے سے اس کو مکمل کرنا سو اس کا یہی ایک حل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے اور پی ٹی آئی بزد ہے اور وہ پھر آتی ہے ان کے لوگ آتے ہیں ویسے مجھے تو جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے جو 3 دن انہوں نے یہ ڈی چوک پہ دھرنا دینے کی کوشش کی ہے جس طرح کے تصادم ہوا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شکر ہے ان کا فوج کے ساتھ تصادم نہیں ہوا وہ تو بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے بلو ایریا میں اور بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا گیا فوج کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے ورکر تھے زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے وہ کے پی سے آئے تھے لوکل لوگ بھی تھے تو وہ معاملہ بچا وہاں پہ ہو گیا پھر اس کے بعد رفع دفع معاملہ سی ایم کے پی وہ کے پی ہاؤس اور پھر بیک ٹو پشاور تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس دفعہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں تک بھی فوج ان کو آنے دے گی وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو آئینی ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ انہوں نے پورے علاقے کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے اور تمام جو بڑی تنصیبات ہیں ڈی چوک کے ارد گرد کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وہ ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بالکل فوج کے اوپر ہے پرائمری ذمہ داری تو ان کی ہے اور پھر بعد میں آتے ہیں ان کے سپورٹ میں پولیس والے رینجرز اور یہ باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو یہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ ایک تو مجھے آئی ایم شیور کہ فوج جو ہے وہ ان کو بالکل اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دے گی اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ اس وقت وہ ان کا اتنا کوئی جس کو کہتے ہیں نا وہ جوش اور وہ چیز بھی نہیں ہے کیونکہ بھی 4 دن پہلے تو اتنے ان کے لوگ نکلے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ نکلے وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر گاڑیاں ہوں اور لوگ ہوں اور جناب ڈنڈے سوٹے لے کے پھر وہ اسلام آباد کے گیٹس پہ آ کے انٹری پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں مجھے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اگر وہ بھی جائے گی تھوڑی تعداد میں کچھ لوگ ہوں گے لیکن پھر اس میں تصادم کا کنفرنٹیشن کا مجھے ڈر ہے جو کہ گڈ نہیں ہے ہمارے امیج کے لیے کیونکہ دیکھیں نا 14 تاریخ سے یعنی کہ پیر سے یہ لوگ آنے جتنے فورن ڈیلیگیشن ہیں یہ ایک ایک کر کے آنے شروع ہو جائیں گے تو تمام ان کے انتظامات ایئرپورٹ پہ سیکورٹی پہ ان کی ریسپشن ان کو پھر گائیڈ کرنا ان کو اسکورٹ کرنا ان کی جہاں جہاں ان کی ٹھہراؤ ہے ان کی رہائش ہوگی 2 راتیں انہوں نے رہنا پھر اس کے بعد وینیو جو ہے اس کی سیکورٹی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو انتظامات انٹیلیجنس والوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے ایسے موقع پہ ایک ایک قدم وہ بندے کو وہ نوٹ کر رہے ہیں ایک قسم کا چلے کرفیو تو نہیں ہے لیکن کرفیو نماز صورتحال ہوتی ہے اس علاقے میں جہاں پہ ایسا سمٹ ہو رہا ہو بیکاز کوئی بھی یو کینٹ ٹیک اے چانس آپ ایسے ایونٹ پہ چانس کسی قسم کا نہیں لے سکتے تو لہٰذا میں پھر یہ کہوں گا کہ اونس اس وقت حکومت پہ انہوں نے تو کال دے دیے اب حکومت جو ہے اپنی پولیٹیکل وہ کیا اس کو بولتے ہیں ایکیومن اپنا پولیٹیکل جو ہے وراثت وہ بصیرت جو ہے وہ شو کرے اپنا ویژن شو کرے اور معاملے کو ریزالو کرے